ونحمده ولا ذلك من الشاہدین والعاقبۃ للمتقین آمین۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ میری یہ تقریر غور سے سنو۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔ حدیث قدوس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسے وہ میرے متعلق گمان رکھتے ہیں میں ویسے ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتے ہیں تو میں بھی اپنی تنہائی میں ایسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارا مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اور سونا چاندی کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہیں اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کروائے اور پھر تم ان کے گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہارے گردنوں کو کاٹے۔ اصحاب نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ عملہ اللہ کے ذکر سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے کچھ فرشتے اپنے معمور ہے کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے، بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شان کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کا ذکر کرو، اس طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک اس کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتا ہے، آخری حدیث تک۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ سے کسی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب میں کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر برسنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان کا ذکر کروانے کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام کے موجود جز ثواب اور احکام تو بہت ہوں گے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان برابر اللہ کا ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک اصحاب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل ہے کہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالات میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ انہیں اصحاب معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مقدر بھری اللہ کے تقوی، خوف اور خواہشاتوں کو اپنے اوپر لازم کرنے والوں اور ہجر شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو بھی کوئی بڑی کام کرے بیٹھو فوراً اللہ تمہارے سامنے اس سے اثر نو توبہ کرو اور پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ توبہ الہی گناہوں کی عنایت کرو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اسی روایت میں آیا کہ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کی راہ میں جہاد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نہ اللہ کی راہ میں جہاد بخیر اس شخص کے جو اپنی تلوار دشمنوں کی گردنوں کاٹے اور اس قطر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہو اور دوسرا ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم و تقسیم کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے سبزاروں میں گزرو تو سیراب ہو کر چرہا کرو، اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح کر لیا کرو۔ اصحاب نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقہ مجمعہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم، عزت اور احترام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عزت احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے دل کی دھڑکنیں ہوتی ہے، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ پس جب وہ فرشتہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنا چونچ ان کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی ان کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہی بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا ہو، پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھو تو پھر مسجد سے واپس آئے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملتا ہے۔ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والے اس کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اکیلے میں میرا ذکر کرو، اکیلے میں میرا ذکر کرو، تو میں بھی اکیلے میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اگر 2 بندوں کے ساتھ میرا ذکر کرو تو میں آپ سے اعلیٰ 2 فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم نیچے زمین پر، کرۂ زمین پر میری محفل سجاؤ اور محفل منعقد کرو، لوگوں کو جمع کرو، محفل میلاد بناؤ، تو میں بھی آپ سے اعلیٰ درجے کی زمین اور آسمان کے فرشتوں کو جمع کر کے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہماری ذکر کرے، ہم کہاں اور اللہ کہاں۔ میری پیاری بہنوں، فضول ٹائم مت ضائع کرو، وقت بہت کم ہے، انسان کا زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے اور ہر قسم کا دم دوا بھی ہوتا ہے، ہر قسم کا مراد بھی پورا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی میلاد کے وسیلے سے۔ نعت خوانی، ذکر، ہر قسم کا دم ڈالنا، کون سی بیماری ہو وہی اسی جگہ میں آپ کو
کلام پاک پڑھوں گی، دم کروں گی، آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ میری یہ تقریر اور یہ باتیں آپ لوگوں کو ضرور میسر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔